صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. الحمدللہ. اور آج ہم انشاءاللہ تعالی بخاری شریف کا درس، اس سے پہلے ہم باب الایمان مکمل کر چکے ہیں اور باب العلم ہمارے زیر مطالعہ. باب العلم کا آج جو باب ہم پڑھیں گے، یہ باب ہے باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم کی لا ينفروا، کہ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و تعلیم میں صحابہ کرام کے لیے اوقات کی نگہداشت فرماتے تھے تاکہ وہ اکتا نہ جائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز اور تعلیم کرنے میں صحابہ کرام اور اپنے ساتھیوں کی نگرانی کرتے تھے، ان کی حالت کو دیکھتے تھے، اس کی رعایت کرتے تھے کہ اس وقت تیار ہیں کہ نہیں، اور یہ دیکھتے تھے کہ کہیں آپ اکتا نہ جائیں، کراہت محسوس نہ کریں. تو اس سلسلے میں امام بخاری 2-3 احادیث لائے ہیں، اور اس میں سے ایک حدیث جو ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ حدیث نمبر 68 ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ الصامۃ علینا. وہ کہتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے وقت ہماری رعایت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم اکتا جائیں. اس میں بھی جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے یہ مدرسین کے لیے، واعظین کے لیے اور دین سکھانے والوں کے لیے کہ وہ درس دیتے ہوئے یا دین سکھاتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھیں. تو اس پر بخاری کے ایک نسخے میں جو لفظ ہے وہ یتخولنا ہے اور دوسرے میں یتخوننا. تو دونوں کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو یتخولنا کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی فرماتے تھے، یعنی ہماری حالت کا جائزہ لیتے تھے اور ہماری حالت کی رعایت کرتے تھے. یعنی مدرس اور واعظ کو سامعین اور حاضرین کی حالت کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے، اور ان کا ذوق، شوق، توجہ جو ہے وہ ملحوظ خاطر رہے اور ان کی کیفیات سامنے رہیں. اور جیسے ہم آج کل کے حالات میں تو دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹھے ہیں لیکن بجلی بند ہو گئی ہے، لیکن ہمارے مدرس نے 1 گھنٹہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے. تو اس طرح نہیں، بلکہ جو ان کی کیفیات ہیں، حالات ہیں، ان کا جائزہ لیتے رہیں. اور دوسری چیزیں فرمائی بالموعظۃ فی الایام، کہ بعض نصیحت کرتے وقت ہماری رعایت کا خیال رکھتے تھے اور وقتاً فوقتاً تعلیم اور تلقین کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ بس لگاتار ہر روز درس کا سلسلہ ہوتا تھا، بلکہ خیال رکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اکتا نہ جائیں اور ان کے اندر بے رغبتی پیدا نہ ہو جائے. تو اس لیے کبھی کبھی تعلیم دیتے تھے اور کبھی عام مجلس ہو جاتی تھی اور غیر رسمی گفتگو جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھی. دوسری جگہ جو لفظ ہے یتخول ہونا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خیانت سے بچاتے تھے. اور خیانت کیا ہے کہ تھکاوٹ اور اکتاہٹ جو اللہ کا کلام سننے میں یا وائس سننے میں ہے وہ نہ ہو. تو اس طرح سے اس حدیث کے مطابق ایک مدرس کو درس دیتے ہوئے یا دین سکھاتے ہوئے اپنے سامعین اور حاضرین کے حالات کی نگرانی اور اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر ذوق شوق موجود ہے یا نہیں، اور کہیں وہ اکتا تو نہیں رہے. اور یہ وجہ ہے کہ ہم بھی جو درس ہے ان کو اب ہر روز جاری نہیں کرتے. رمضان کے بعد ہم نے اس کو ہفتے میں 2 دفعہ ہی رکھا ہے، کہ 1 دفعہ قرآن کا اور 1 دفعہ حدیث کا، تاکہ سننے والوں کو معلوم ہو اور وہ تیاری رکھیں ذہنی طور پہ اور ذوق و شوق سے سنیں. اسی سلسلے میں دوسری حدیث نمبر 69 ہے 69، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو آسانیاں پہنچاؤ، انہیں مشکلات میں مبتلا نہ کرو، انہیں خوشخبریاں سناؤ اور متنفر نہ کرو. 4 الفاظ ہیں لیکن بہت اہم ہیں. یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. آج کل کے دور میں خاص طور پہ اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، جبکہ لوگ دین سے بہت دور ہو چکے ہیں اور پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ دین بہت مشکل ہے
اور دین کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور دین پہ عمل بہت مشکل ہے. تو ایسی صورت میں اگر جو واعظین اور مبلغین اور مدرسین ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کریں گے تو لوگوں کا دین سے فرار اور زیادہ ہو جائے گا. تو یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پہنچاؤ، لوگوں کو مشکلات اور مصیبتوں میں مبتلا نہ کرو. اس کی بہت لمبی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو جامع طور پہ دیکھیں تو ایک بات تو یہ آتی ہے جو اس کی تشریح میں علماء نے لکھی ہے کہ وقت ایسا منتخب کریں جس میں لوگ آسانی سے جو دین کی بات ہے وہ سن سکیں، اپنی ضروریات اور مصروفیات سے فارغ ہوں اور حاضر دماغی کے ساتھ تقریر اور واعظ یا تبلیغ جو ہے وہ اس کو سننے پر آمادہ ہو سکیں، اور جب ان کے دماغ بالکل تر و تازہ ہوں. اور اس کے علاوہ بھی جتنی آسانیاں ان کو ہم پہنچا سکتے ہیں، جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک آسانی ہے جس میں ریکارڈڈ چیز ہے اور اس کو جب اپنی آسانی کے تحت سن سکتے ہوں سن لیں. تو اس کے علاوہ بھی دین میں جو آسانی ہم آگے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر دوسری چیز یہ آتی ہے کہ مشکل میں مبتلا نہ کریں لوگوں کو، تعسروا، کہ لوگوں کے سامنے اسلام کے احکام بیک وقت مت بیان کریں، بلکہ تبلیغ میں تدریج ہونی چاہیے، دین سکھانے میں تدریج ہونی چاہیے. اگر سب باتیں بیک وقت ان کے سامنے رکھ دیں گے تو وہ گھبرا جائیں گے. اور اس سلسلے میں بڑی اہم جو دلیل ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا تھا تو اس وقت آپ نے جو ان کو تدریج سکھائی تھی کہ جب اس قوم کے پاس جاؤ گے تو اہل کتاب ہیں، ان کو سب سے پہلے اسلام کی طرف بلاؤ اور اس کلمے کی طرف بلاؤ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب وہ اس بات کو مان لیں تو پھر انہیں نماز کی اطلاع دینا، اور پھر جب اس کو مان لیں تو پھر انہیں زکوٰۃ کی اطلاع دینا، یعنی تدریج کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ سکھائی جائیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اسی طرح سے ہم بھی رفتہ رفتہ دین سکھائیں. اپنے بچوں کو اگر دین سکھانے کی بات ہے تو ان کو بھی بیک وقت سب کچھ نہ سکھایا جائے. اسی طرح سے اگر دین کی طرف نئے آنے والے لوگ ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو دین سے دوری ہے وہ بہت زیادہ ہے اور گھروں کے اندر بھی دین اتنا نہیں سکھایا جاتا اور اداروں میں بھی نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم بھی اگر دین کی طرف دعوت دیتے ہیں تو پہلے بنیادوں کی طرف متوجہ کریں اور پھر دیگر اعمال کی طرف متوجہ کریں، اور تدریج کا خیال رکھیں کہ لوگوں کو اتنی ڈوز دیں جتنی کہ وہ برداشت کر سکتے ہوں. اور پھر جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بات ہے، یعنی اسی میں یہ بات ہے کہ پہلی بات، دوسری، تیسری، اور لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں کہ وہ گھبرا جائیں. اور اسی کے ساتھ تیسری چیز یہ آتی ہے کہ جو رخصتیں دین نے دی ہیں ان رخصتوں سے بھی لوگوں کو آگاہ رکھیں اور ان سے مسلمانوں کو محروم نہ کریں. اور دوسری بات یہ اگر کوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے اور اس کو دین سے متنفر نہ کیا جائے. جیسے اس میں بھی ایک ذکر آتا ہے حدیث کا کہ ایک شخص سفر کی حالت میں تھا اور اس کے سر پہ پتھر لگا، سر زخمی ہو گیا اور اسی رات اسے غسل کی حاجت بھی پیش آ گئی. تو اس نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم تیمم ہرگز نہیں کر سکتے، جوان ہو، اچھے خاصے ہو، تو تمہیں غسل کرنا چاہیے. تو اس شخص نے غسل کیا، اس کے نتیجے میں اس کا زخم خراب ہو گیا اور کچھ عرصے بعد وہ مر گیا. تو یہ بھی حدیث المستدرک الحاکم کی حدیث ہے اور سنن دارمی کے اندر یہ درج ہے. تو جب یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ایک مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، خدا ان کو غارت کرے. یعنی ایک سہولت اللہ نے دی تھی کہ جب وہ بیمار تھا تو ضروری نہیں تھا کہ وہ سر گیلا کرتا، وہ سر پہ تیمم کر سکتا تھا. تو اسی لیے فرمایا آپ نے کہ یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پہنچاؤ، انہوں نے مشکلات میں مبتلا نہ کرو. تو دیکھیں آسانیاں جو ہیں، تیمم کی آسانی ہے، سخت سردی میں موضوع پہ مسح کرنے کی آسانی ہے، مریضوں مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں. دین کا دائرہ بہت وسیع ہے اور حلال کا دائرہ وسیع ہے، حرام کم ہے. تو حلال کے اس دائرے سے آگاہ کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف اس سے متوجہ کرنا کہ مشکل میں ہیں تو دین ان کے لیے یہی آسانیاں جو ہیں وہ فراہم کرتا ہے. تو اس سے آگاہ بھی کرنا اور لوگوں کو ان آسانیاں استعمال کرنے والوں کو ان کی حوصلہ شکنی بھی نہ کرنا. اسی کے ساتھ یہ بھی درج ہے کہ جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں، امام ہیں، قراء حضرات ہیں، تو وہ نماز میں اتنی لمبی قرات نہ کریں کہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تنگ پڑ جائیں اور مشکل میں پڑ جائیں. اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ جماعت میں کمزور لوگ بھی ہیں، بوڑھے، بچے، بیمار، مسافر وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی بھی رعایت رکھی جائے اور نماز اتنی طویل نہ پڑھائی جائے کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے. ہاں اپنے گھر میں پڑھیں، انفرادی طور پہ پڑھیں تو جتنی چاہے لمبی صورت پڑھ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں لمبی صورت پڑھوں، لیکن درمیان میں میرے کان میں بچوں کی آوازیں آتی ہیں کہ بچے رو رہے ہیں، تو پھر میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ بچوں کی وجہ سے عورتیں جو ہیں یہ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ پھر جو فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کو خوشخبری دو اور لوگوں کو دین اسلام سے نفرت نہ دلاؤ، یعنی ایسی صورت اور ایسا طریقہ اختیار کرو کہ لوگوں کے اندر امید پیدا ہو جائے، وہ خوش ہو جائیں، انہیں بشارت ملے، یہ نہیں کہ لوگ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ تو بشارتیں جو دین کے اندر موجود ہیں، قرآن پاک اور حدیث کے اندر موجود ہیں، ان کا کثرت سے ذکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت کا دامن بہت وسیع ہے، اور حدیث سے جیسے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان زمین اور آسمان جتنے گناہ لے آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا بیان، جنت کا بیان، دین کی جو برکتیں ہیں ان کا بیان، جو بشارتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا بیان، یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ صرف ایسا نہیں کہ ہم لوگوں کو دوزخ سے ڈراتے رہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیں، جبکہ اللہ کی رحمت اس کے عذاب پر غالب ہے۔ تو رحمت کا پہلو جو ہے وہ زیادہ رکھا جائے اور لوگوں کو بشارتیں دی جائیں اور لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو ترغیب دو، یہ علماء نے لکھی ہے بات کہ جس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو گے تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، اور چاہے تمہارے گناہ جو سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو مطلب یہ کہ لوگوں کا حوصلہ افزائی کی جائے اور کم سے کم عمل پر بھی ان کو ابھارا جائے، اور جو کم سے کم عمل وہ کر رہے ہیں ان پہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، یعنی ان کو تھپکی دی جائے، بجائے اس کے کہ جو وہ نہیں کر رہے اس پہ نظر رکھ کے ان پہ غصہ کیا جائے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو نئے دین کی طرف آ رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں، یا نو مسلم ہیں یا بچے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ لیکن ہمارے یہاں جو صورتحال ہے کہ نوجوان بچہ اگر مسجد آتا ہے اور اس نے پتلون یا پینٹ پہنی ہو تو بہت سے لوگ اس کو گھورنے لگتے ہیں جیسے اسے کوئی جرم کیا ہو۔ تو اس کی بجائے اس کو یہ پہلو دیکھا جائے کہ بچہ ہے اور شوق سے مسجد آیا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو اصل بات ذہن میں رکھی جائے لباس کے بارے میں بھی، جیسے کہ ساتر ہونا شرط ہے، اس کی کوئی خاص شکل تو نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ میں نو مسلم لوگ اگر اسلام قبول کرنے والے نئے لوگ ہیں تو شلوار تو نہیں پہنتے۔ تو دین کی وسعتیں سمجھیں اور سمجھائیں، اور اسی طرح جو بچیوں کے معاملات ہیں اس میں بھی ہم بنیادوں سے پہلے ان کے ناخنوں پہ اور ان کے کپڑوں پہ اور ان دوسری چیزوں پہ تنقید شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ دین سے بھاگ جائیں گی۔ تو ہم بھی اس تدریج کو یاد رکھیں کہ پہلے ایمان کی بات ہوگی، پھر اسلام، اور پھر تقوی اور احسان۔ یہ ساری تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 70، اور اگلا باب نمبر 53 ہے، اور باب العلم کا باب نمبر 12 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لائے ہیں کہ ما جعل لأہل العلم ایاما معلومہ، کہ جو شخص اہل علم کے لیے چند ایام مخصوص کر لیتا ہے۔ یہ بھی آسانی فراہم کرنے کے جز میں ہی چیز آتی ہے کہ ہر روز تبلیغ کی بجائے ایام مخصوص کیے جائیں۔ تو اس میں جو حدیث حضرت ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ ہمارے لیے ہر روز ذکر نہیں کرتے؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمیں روزانہ واعظ و نصیحت کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اس چیز سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس فعل سے مجھے یہ چیز روکتی ہے کہ میں تمہیں تنگ دل اور ملول کرنا پسند نہیں کرتا، اور میں واعظ و نصیحت میں تمہاری رعایت کرتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کرتے تھے۔ یتخولون بہا مخافۃ سامۃ علینا، کہ ہماری رعایت کرتے تھے اس خوف سے کہ کہیں ہم پر اکتاہٹ طاری نہ ہو جائے۔ تو حضرت بن مسعود لوگوں کو ہر جمعرات کے دن واعظ کرتے تھے، اب پورے ہفتے میں ایک دن انہوں نے واعظ و تبلیغ کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے جب یہ گزارش کی کہ آپ کی تقریر واعظ اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ہر روز کریں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو چیز روکتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات ہے جو ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حالات کی رعایت رکھتے تھے اور ہماری مشکلات کو پیش نظر رکھتے تھے تاکہ ہمارا ذوق و شوق جو ہے وہ تازہ رہے، اور آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم پر تھکاوٹ طاری نہ ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی حالات کی رعایت رکھتے تھے اور ان کے ذوق و شوق کو بھی سامنے رکھتے تھے، اور اس خطرے کے سدباب کے لیے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دن مقرر کیا تھا اور ہر روز نصیحت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ساری ہدایات ہیں مدرسین، واعظین اور دین بیان کرنے والوں کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی، اور ان تمام مربی حضرات اور خواتین کے لیے کہ جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں
کہ وہ ان سب چیزوں کی رعایت رکھیں، لوگوں کو خوشخبری دیں، متنفر نہ کریں، لوگوں کے حالات کی رعایت رکھیں، موسم اور جو ضروریات ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کا خیال رکھیں، اور ان کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے دین ان تک پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا ذوق و شوق برقرار رکھے، اور واعظین کو یہ حکمت سکھا دے تاکہ آج کے دور میں وہ لوگوں کو شوق دلانے والے ہوں اور متنفر کرنے والے نہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔